دوستو فینیس گیج سے ملے۔ یہ شخص نیورو سائنس کی دنیا کا لیجنڈ ہے اور آج بھی میڈیکل کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ یہ میڈیکل کی دنیا میں امر ہو گیا؟ اس نے کیا نہیں دوستو، بلکہ اس کے ساتھ ہوا۔ 1848 میں اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ لوگ خون کی الٹی کرتے ہیں، لیکن اس نے جب الٹی کی تو اس میں اس کا دماغ موجود تھا۔ اس دن یہ آدمی اس بات کا پکا ثبوت بن گیا کہ دماغ انسانی زندگی کے لیے ایک ضروری آرگن نہیں ہے۔ اگر کسی کی کھوپڑی میں ایسا سوراخ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی شخص دل کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور سب سے اہم، اگر آپ کے جسم سے کچھ اعضاء نکال لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ 13 ستمبر 1848 کی شام ڈاکٹر جان ہارلو کو ہسپتال میں ہنگامی طور پر بلایا گیا۔ ایک نوجوان کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، لیکن جب جان ہارلو ہسپتال پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ جس مریض کو دیکھنے کے لیے اسے بلایا گیا تھا اس کے سر سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا ہے۔ مریض کو جس بیڈ پر لٹایا گیا اس کا رنگ سرخ ہو چکا ہے اور زمین پر بھی خون پھیلتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہارلو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس آدمی کے سر کے بائیں جانب ایک کھلا زخم تھا، لیکن اسے محسوس کرنا مشکل تھا۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ اتنے بڑے زخم کے باوجود مریض اب بھی مکمل طور پر ہوش میں تھا، یہاں تک کہ اس نے خود ڈاکٹر کو سلام بھی کیا۔ اس مریض کا نام فینیس گیج تھا۔ جان ہارلو کو اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر، جس کا نام ولیم تھا، اس نے بتایا کہ مریض نے ابھی خون اور دماغ کی الٹی کی ہے۔ دوستو، خون کی الٹی کے بارے میں تو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن دماغ کی الٹی شاید یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ لیکن واقعی میں اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ گیج نے چائے کے کپ کی مقدار کے برابر دماغ الٹیوں کے ذریعے باہر اگل دیا تھا۔ یہ تمام مادہ انتہائی آسانی سے زخم کی جگہ سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر ہارلو نے جب زخم کی صفائی شروع کی تو اس نے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑوں کو، جمے ہوئے خون کو اور دماغ کے تقریباً 30 گرام مزید مادے کو ہٹا کر زخم کی صفائی مکمل کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سب کے بعد بھی گیج زندہ تھا اور سب کچھ سمجھتا تھا اور باتیں بھی کر سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر اس تشویش میں تھے کہ اسے یہ زخم آیا کیسے۔ گیج نے ڈاکٹر ہارلو کو خود بتایا کہ وہ بارود کا کام کرتا ہے اور وہ ایک ایسے عملے کا حصہ ہے جو ریل کی نئی پٹریوں کو بچھانے کے لیے راستے سے چٹان وغیرہ کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں، اور اس دن بھی یہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک بڑی چٹان میں ڈرل سے سوراخ کیا اور پھر وہ اسے بلاسٹ کرنے کے لیے ایک لوہے کی پٹی کا استعمال کر رہا تھا، لیکن اس دن بدقسمتی سے سب کچھ الٹ ہو گیا اور چٹان کے اندر بارود مقررہ وقت سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ لوہے کا راڈ جو 1 میٹر سے تھوڑا لمبا تھا، جس کا قطر تقریباً 3 سینٹی میٹر تھا اور وزن 6 کلو گرام کے قریب تھا، وہ راڈ بارود کے پھٹنے کے ساتھ ہی چٹان کے ساتھ اڑ گیا اور گیج کے سر میں سے گزرتے ہوئے 90 میٹر دور جا گرا۔ یہ راڈ اس کے بائیں جانب گال میں گھس کر آنکھ کے پچھلی سائڈ سے ہوتے ہوئے کھوپڑی میں سے گزر گیا تھا۔ اس واقعے سے گیج کے سر میں ایک صاف دکھائی دینے والا زخم بن گیا اور اس کے دماغ کا تقریباً 7% حصہ اسی وقت ڈیمیج ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تو اب صرف شروعات تھی۔ زخم لگنے کے تقریباً 12ویں دن گیج کی طبیعت اچانک سے پھر بگڑ گئی اور وہ کچھ ہی دیر میں کوما میں چلا گیا۔ ڈاکٹر ہارلو، جس نے فینیس گیج کو اب تک آبزرویشن میں رکھا تھا، انہوں نے نوٹس کیا کہ فینیس گیج کی بائیں آنکھ، جس کے پیچھے سے صدیہ گزرا تھا، وہ اب سوج گئی ہے اور باہر آ رہی ہے اور انتہائی عجیب لگ رہی ہے۔ ابھی وہ سب آپس میں اسی پر مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ اتنے میں اس کے اس زخمی دماغ میں سے بھی ایک خاص قسم کا مادہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ اس مریض کو سیریبرل ایبسس ہو گیا تھا جو مزید بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارلو نے اس کی کھوپڑی کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے اس میں سے مزید 250 گرام ٹیپ اور خون کو نکالا اور ڈاکٹر نے دوبارہ انفیکشن سے بچانے کے لیے دماغ میں سے مزید کچھ ٹیشوز کو بھی ریموو کیا۔ اگر ٹوٹل کی بات کریں تو تقریباً 11% وائٹ میٹر اور 4% گرے میٹر دماغ سے کم ہو گیا تھا۔ اس سب کے تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کے بعد گیج چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ 2012 میں ایک ریسرچ ٹیم نے گیج کی کھوپڑی کا ایک 3D ماڈل بنایا۔ اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اس سلاخ نے گیج کے بائیں جانب کے فرنٹل کارٹیکس کو ڈیمیج کیا تھا۔ دوستو، آج ہم سب جانتے ہیں کہ فرنٹل لوبز فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور احساسات کو کنٹرول کرتے ہیں،
اور واقعی میں گیج کی شخصیت بھی اس حادثے کے بعد بالکل بدل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بدتمیز بن گیا تھا اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اسے شدید غصہ آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے گالیاں بھی بکنا شروع کر دی تھی اور وہ غصے کو تو بالکل کنٹرول ہی نہیں کر پاتا تھا۔ اس سب کے علاوہ اس میں ایک اور فالٹ بھی تھا، وہ چند سیکنڈ میں ہی بھول جاتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ مثلاً اگر وہ گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلتا تھا تو وہ راستے میں یہ بھول جاتا تھا کہ وہ گھر سے کیوں نکلا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ ڈاکٹر ہارلو نے اس سب کا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب بھی اس کے دماغ کے کچھ ایسے حصے کام کر رہے ہیں جس میں انسانی شخصیت کے جوہر موجود ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنے تمام مشاہدات کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا کہ ریسرچ کو مکمل سمرائز کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دوستو، فینیس گیج کی عادتوں میں عارضی طور پر تبدیلی ضرور آئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا اور اس کی تمام پرانی عادتیں بھی واپس آ گئی، اور یہ سب دماغ کی پلاسٹیسٹی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دماغ کی پلاسٹیسٹی، اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ جیسے لوگ خوبصورت دکھنے کے لیے یا پھر کم عمر دکھنے کے لیے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا دماغ بھی اپنے تمام افعال کو کسی بھی تباہ شدہ جگہ سے سینٹرل نروس سسٹم کے دوسرے حصوں میں منتقل کر سکتا ہے، اور دماغ کی اس حیرت انگیز صلاحیت کے لیے ہمیں دماغ کو اور اس کے بنانے والے کو تھینک یو ضرور کہنا چاہیے۔ دوستو، ایک اور بات، اگر کسی کے سر کے فرنٹل لوب میں لوہے کا سریا ڈرل کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ فوری طور پر تکلیف میں نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لوہے کی سلاخ ہی وہ واحد چیز تھی جس نے فینیس گیج کی جان بچانے میں مدد کی تھی، اور ہاں، میں جانتا ہوں یہی وہ واحد چیز تھی جس نے اس کے سر میں اتنا بڑا سوراخ بھی کر دیا تھا۔ دراصل وہ لوہے کی سلاخ بہت نوکیلی تھی، اس لیے اس نے کھوپڑی کو توڑا نہیں تھا، بلکہ انتہائی تیزی سے اور آسانی سے وہ اس کے آر پار گزر گئی تھی۔ فینیس گیج کو اس حادثے کے تقریباً 10 ہفتوں کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ یہ معجزاتی طور پر اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ گیج صحت یاب ہونے کے بعد چلی چلا گیا۔ اس نے وہاں تانگا خریدا اور اس پر مزدوری کرنے لگا، اور بقایا زندگی اس نے گمنامی میں گزاری۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے دماغ کا چھٹا حصہ کھو دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے کچھ حصے نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ وہ کئی مسائل کی وجہ بھی بنتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان تمام حصوں کو ارتقاء کے ایک خاص مرحلے پر حاصل کیا ہے۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے تک تو ہمارے لیے بہت مددگار تھے، لیکن جدید کھانوں کی عادت کی وجہ سے اب ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عقل داڑھ، یہ داڑھ کسی کو بھی درد سے بے حال کر دیتی ہے، اور اس وقت دل کرتا ہے کہ کسی بھی نوکدار چیز سے اس کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ تکلیف بھی بے معنی ہے۔ ہماری خوراک اب طویل عرصے سے نرم خوراک میں منتقل ہو چکی ہے، اور لوگوں کو اب اتنے طاقتور جبڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ سکڑ بھی گئے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح مسٹر اپینڈکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوائے درد دینے کے اور خود کو پھاڑ دینے کے اور کیا کر سکتا ہے؟ کئی سال پہلے یہ عضو لوگوں کو فائبر سے بھرپور پودوں کو ہضم کرنے میں مدد کیا کرتا تھا، لیکن آج یہ نظام کا حصہ نہیں ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ اپنی تلی نکلوانا چاہیں تو یاد رکھیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن آپ اسے نکلوا سکتے ہیں۔ وہ تمام کام جو جسم کا یہ حصہ کیا کرتا تھا اب بون میرو کرتا ہے۔ جنین کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل میں تلی خون کے خلیات یعنی ایریتھروسائٹس اور لیوکوائٹس پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتی ہے، تاہم بعد میں بون میرو اس کام کو سنبھال لیتی ہے اور تلی صرف خون ذخیرہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن تیلی ایک وجہ سے اب بھی بہت اہم ہے، یہ اینٹی باڈیز پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بغیر آپ پر بیماریاں بہت جلدی اٹیک کیا کریں گی۔ اسی طرح اگر ہم پھیپھڑوں کی بات کریں تو سانس ہم ایک پھیپھڑے کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں۔ دونوں پھیپھڑوں کا ڈھانچہ ایک ہی ہے اور یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک کو کھو دیتے ہیں تو باقی ایک پھیپھڑا دوسرے کی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے تھوڑا سا مزید پھیل جائے گا، لیکن ایک پھیپھڑے کے ساتھ آپ ایک اچھے سپورٹس مین کبھی نہیں بن سکتے۔ دوستو، بالکل اسی طرح گردے بھی ہیں، آپ ایک گردے کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں
کہ آپ سٹمک کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا شاید آپ سوچ رہے ہیں۔ اگر سٹمک کو ہٹانا ہو تو سرجن غذائی نالی کو چھوٹی آنت سے جوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پسندیدہ پکوانوں کے بغیر رہنا ہوگا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے بہت پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔